اپیرنٹلی یہی لگتا ہے، اور جو ایکسپرٹ ہیں، جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آل ان آل جو پیس ہونی تھی وہ برقرار نہیں ہے اور کافی سلو پیسڈ ہو گیا ہے یہ پورا پروجیکٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا اور میں بہت غور سے آپ کی کمنٹری سن رہا تھا، تو میں بریفلی ذرا اپنے اس کے اوپر ویو دے دوں۔ خان صاحب ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا ہوگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی سالوں کے اندر ہمارا ملک جو ہے وہ ایک سیریس کرائسس تھی، پاور کرائسس تھی، کیونکہ میرا تعلق کافی عرصہ پاور سیکٹر سے رہا، تو 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، اور اس کے بعد اس وجہ سے ہماری اکانومی ورچولی ڈی ریل ہو گئی، اور جس وقت ہمارے پاس بجلی اویلیبل ہوتی تھی تو اس ملک میں جی ڈی پی گروتھ 6 سے 7% تھا، اور جس وقت یہ کرائسس آیا انڈسٹری ہماری بند ہو گئی، اکانومی ڈی ریل ہو گئی، اور ہمارا جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 3-3.5% پہ چلا گیا۔ دوسرا جو ہمارا پاور سیکٹر کا ایشو یہ تھا کہ ایک تو بجلی نہیں تھی، اور جو بجلی ہم تیار کر رہے تھے وہ بہت مہنگی تھی، کیونکہ ہمارا جو چوائس آف فیول ہے وہ دنیا کا سب سے ایکسپینسو جو فرنس آئل بیس تھا، اور وہ بھی امپورٹڈ تھا، جبکہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، اور یہ میں بالکل آپ کو بالکل حقیقت پہ مبنی بات کر رہا ہوں، کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا ڈیولپ کنٹریز ہیں یا انڈر ڈیولپڈ ہیں، ان سب کے اندر میجورٹی آف پاور جنریشن جو ہے وہ کول پہ بیس ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں 1 میگا واٹ بھی کول پہ نہیں تھی۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہیوج ریزرو دیا ہے کول کا، جو کہ تھر کی شکل میں ہے، اور وہاں پر کوئی جو ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں 185 بلین ٹن آف کول ہے، یا 175 بلین ٹو بی امپورٹنٹ، جو ود ان 9000 اسکوائر کلومیٹر کے اندر ہے۔ ہماری اس کے اوپر کوئی کنوکشن نہیں تھی، اور اس پر 70 سال کے اندر ہم یہی کہتے رہے کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں، وہ ایکسپلائٹ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس وقت اس کے اوپر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کام شروع ہوا، اور جو دنیا کی ایک موسٹ ایکسپیرینس کمپنی ہے جرمنی کی، اس کے ساتھ RWE اس کا نام ہے، اس کے ساتھ جب ایک ڈیٹیل فیزیبلٹی، بینکیبل فیزیبلٹی ہوئی، جس کی وجہ سے یہ پروف ہوا کہ یہ ٹیکنیکلی اینڈ اکنامکلی وائبل پروپوزیشن ہے، تو اس وقت کہیں بھی اس کی فائنینسنگ اویلیبل نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جس وقت میں اینگرو میں تھا تو میں پہلا CEO تھا سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کا، اور ہم نے نارتھ امریکن لینڈرز سے بھی بات چیت کی، یورپین سے بھی کی، لیکن سب نے ریفیوز کر دیا کہ وہ کول بیس پاور پروجیکٹ کی فائنینسنگ نہیں کریں گے۔ تو یہ صرف چائنا کی ہی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے جنہوں نے کول بیس پاور پروجیکٹ کے اوپر فائنینسنگ ہمیں دی، یہ اور اب اس کی میں بیس نے آپ پہ کی بات سنی، الحمدللہ میں نے آپ کی بات بالکل سنی۔ یقیناً فائنینسنگ اویلیبل نہیں تھی، چائنا نے آفر کیا، چائنا نے فائنینسنگ ہمیں پرووائڈ کی، لیکن یہ ہمیں دیکھنے کا کام تھا، یہ ہمارا تھا کہ ہم اگر نئے پروجیکٹس لگا رہے ہیں تو ہم اب مثال کے طور پہ کول کو ہم نے کہا کہ اب ہم کول لگاتے ہیں، مگر کیا یہ واقعی ایک وائبل تھا کہ ہم آسٹریلیا سے کول لا کے ڈیپ پنجاب میں کول کا پاور پلانٹ لگائیں؟ یعنی کہ کیا واقعی یہ ایک ڈز اٹ میک اینی سینس؟ دوسری چیز یہ کہ ہم کن ریٹس پہ فائنینسنگ حاصل کر رہے ہیں، اور کیا ہم اس کے لیے ہم کیپیسٹی پیمنٹس یا ہم اس کے جو ریٹرنز دے رہے ہیں، کیا یہ وائبل ہے یا نہیں؟ صرف بجلی کے لیے فائنینسنگ اویلیبل ہونا تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ کوئی کارخانہ لگاتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس کی جو فائنینشیل کاسٹ ہے وہ آپ پوری کر سکتے ہیں یا نہیں، کیا آپ کا جو بزنس ہے کیا وہ فائنینشیل کاسٹ کر سکتا ہے اور آپ کو اس کا کوئی ریٹرن مل سکتا ہے یا نہیں۔ صرف یہ تو کافی نہیں تھا کہ ہمیں فائنینسنگ اویلیبل نہیں تھی، فائنینسنگ اویلیبل ہو گئی، لیکن ایٹ واٹ کاسٹ؟ خان صاحب مجھے اب اس کا جواب دینے دیں۔ آئی تھنک یہ کافی ایک رانگ پرسیپشن ہے، کیونکہ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا پاور پلانٹ لگنے چاہیے تھے یا نہیں لگنے چاہیے، اور مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ جس وقت ہر بندہ ایوری بڈی یوز ٹو کرائے کہ جی ایکسپینسو الیکٹریسٹی از بیٹر دین نو الیکٹریسٹی، کیونکہ سارا کا سارا ہماری معیشت جو ہے وہ ڈوبتی چلی جا رہی تھی، پہلا بات۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ اپنی انرجی فیول مکس کو درست کرنے کے لیے کول کو شامل کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، کیونکہ جدھر بھی میں دنیا میں نگاہ ڈالتا تھا میجورٹی آف پاور جنریشن یوز ٹو بی بیسڈ آن کول، چاہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہو یا چائنا ہو یا ایون ڈیولپ کنٹریز USA اینڈ آل دیٹ،
اور اگر پوری دنیا کی ہم دیکھیں تو اس کے اندر تقریباً 40% پاور جنریشن ابھی بھی کول کے اوپر ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, شروع کے اندر جس وقت ہمیں یہ فائنینسنگ مل گئی اور بہت تک و دو کے بعد پہلے تو ہم نے اپنا کانفیڈنس اپ کیا کہ اگر ہم اپنے کول کو, تھر کے کول کو ایکسپلائٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اور اس کے بعد جب یہ پروو ہو گیا تو 75% فائنینسنگ جو ہے وہ چائنیز فائنینشیل انسٹیٹیوشن لیڈ بائی CDB نے دیا. تو اس وقت یہ تھا کہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر یہ مائننگ ہو رہی تھی. لیکن کیونکہ ہم نے کول کو اپنی انرجی فیول مکس میں لانا تھا تو اس لیے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ شروع کے 2-3 کارخانے ہم امپورٹڈ کول پہ لگاتے ہیں. کیونکہ اگر امپورٹڈ کول پہ بھی میں جو فیول کاسٹ کمپوننٹ سے دیکھوں ورسز فرنس آئل, کیونکہ ملک کے اندر تقریباً 38% پاور جنریشن وہ فرنس آئل پہ ہو رہی تھی. فیول کاسٹ کمپوننٹ اگر میں امپورٹڈ کول پہ بھی دیکھوں تو اس کی کاسٹ آلموسٹ 1/4 ہوتی ہے. اسی وجہ سے دنیا کے اندر میجورٹی آف پاور جنریشن واز بیسڈ آن کول. ناؤ کس ریٹ پر اویلیبل ہوا پھر وہ فائنینسنگ؟ دیکھیے میں نے پچھلے اپنے کئی دہائیوں کے اندر بے شمار پاور پروجیکٹ پہ کام کیا ہے, اور شروع کے اندر جو پروجیکٹ تھے وہ انٹرنیشنل فائنینسنگ پہ تھے, جو کہ گیس بیس پاور پروجیکٹ تھے یا ہائیڈل پروجیکٹ تھے. اور ایون ہپکو کے اندر ہم نے جو پروجیکٹ کیے اس میں ایک پروجیکٹ ہے وہ 1320 میگا واٹ کا ہے, اور وہ ایک جوائنٹ وینچر ہے بٹوین ہپکو اینڈ 4th اور 5th لارجسٹ SOE آف چائنا پاور. اور اس کے علاوہ جو ماضی میں نے پروجیکٹ کیے جس کے اندر IFC جو کہ ایک ذیلی ادارہ ہے ورلڈ بینک کا, DG ہے, پرو پارکو ہے, سویٹ فنڈ ہے, وہ سارے کے سارے جو تھے انہوں نے اسی پاور پالیسی کے اوپر پاور پلانٹ لگائے یا فائنینسنگ دی. اور وہ دونوں اس طریقے سے کمپیریبل ہیں کہ انہوں نے کس ریٹ پر فائنینسنگ دی اور چائنیز نے کس ریٹ پہ فائنینسنگ دی. تو چائنیز فائنینسنگ یا برابر ہے یا اس سے بہتر ہے. تو یہ اگر آپ ایپلز ٹو ایپلز کمپیریزن کریں کہ پہلی بات جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہر صورت ضرورت تھی کہ ہم نے پاور کرائسس کو ختم کرنا ہے, اسی وجہ سے پاور پلانٹ لگے, اور وہ پاور پلانٹ کول پہ بھی لگے. پھر مائننگ بھی ہم نے ڈیولپ کرنی تھی تاکہ ہمارا انڈیجنس کول اویلیبل ہو سکے. اب ماشاءاللہ جو مائننگ ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے, 2 پاور پلانٹ اس کے اوپر چل رہے ہیں, بڑے ہائی ہیں میرے ٹاپک پہ. یہ سارا جو ڈیویڈنڈ تھا, جو سارا ڈیویڈنڈ آنا تھا, جو اس کا ہمیں ریٹرن ملنا تھا پاکستان کی اکانومی کو, وہ تو ہمیں نہیں ملا. اس لیے کہ ہم نے جب یہ ایگریمنٹس کیے چین کے ساتھ اور یہ تمام معاملات کیے تو ہم نے تو اپنی ضرورت سے زیادہ کارخانے, اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی, اپنی ضرورت سے زیادہ اپنی کیپیسٹی پیمنٹس وغیرہ کے تمام معاملات جو تھے وہ ہم نے چین کے ساتھ اس کا معاہدے کیے. اور یقیناً یہ ہمیں اپنی اسی لیے اب وہ اتنے مہنگے پڑ رہے ہیں کیونکہ ہمیں بجلی چاہے ہمیں ضرورت ہو نہ ہو ہمیں اس کی کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے, اور وہ اس نرخ پہ دینی ہے جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو پھر یہ تو ہم چین کو تو جو بھی کریں, لیکن ہم نے ہمارا بھی تو کتنا بڑا ہم نے یہ غلط کیلکولیشنز کی ہیں, ساری مس کیلکولیشنز ہیں کہ ہم نے اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بجلی خریدنے کے معاہدے کر لیے اور بجلی کے منصوبے شروع کرا دیے. خان صاحب دیکھیے 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چائنا سے معاہدے ہوئے کیا وہ مہنگے ہوئے؟ جواب ہے نہیں, مہنگے نہیں ہوئے, اسی ریٹ پہ ہوئے جو کہ اینی ادر انٹرنیشنل لینڈر کے ساتھ معاہدے ہوئے ماضی کے اندر. یہ میں بہت وثوق کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ معاہدے کی بیسس کیا تھی, وہ پاور پالیسی ہے. وہ پاور پالیسی جو ہے وہ 1994 سے ملٹیپل پاور پالیسیز آئیں. 1994 میں آئی, 1995 میں آئی, 2002 پاور پالیسی, اور 2015 جس کی بیس پہ یہ کول بیس پاور پلانٹ لگے. تو وہ جو بھی انسینٹیوز ہیں یا جو بھی پروسیس ہے جس کی بیس کے اوپر پاور پروجیکٹ ڈیولپ ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ پہلے آپ PPIB سے LOI لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ فیزیبلٹی لے کے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ ٹیرف کی ڈٹرمنیشن نیپرا سے کرتے ہیں, نیپرا پہ ٹیرف ڈٹرمن کرتا ہے. ڈٹرمن کرنے کے بعد وہ آپ اس کو ساری چیزیں اس کو دکھانی ہوتی ہیں کہ کیپٹل کاسٹ کتنی ہے, کتنا اس کے اندر ڈیٹ ہے, کتنی اس کے اندر ایکویٹی ہے, کتنی دیر کے اندر آپ نے اپنے لون کو ریٹرن کرنا ہے, اور آپ کو ٹیرف کے اندر کتنا ریٹرن آن ایکویٹی دینا ہے ایز پر پالیسی. تو یہ تو ایک پاکستان کی پاور پالیسی تھی جو نہ صرف چائنیز کے لیے اویلیبل تھی بلکہ دنیا میں کسی بھی انویسٹر کو اویلیبل تھی. اور وہ جو لینڈرز آئے فرام یورپ اور نارتھ امریکہ, اس سارے دورانیے کے اندر انہوں نے اسی پالیسی کے سامنے رکھا
اور جو نیپرا فائنلی جب ٹیرف دیتا ہے تو وہ تو پبلکلی اویلیبل انفارمیشن ہے کہ کس ریٹ کے اوپر فائنینسنگ ہے, کتنا ریٹ آف ریٹرن دینا ہے یا ریٹرن آن ایکویٹی دینا ہے, یہ سارا کا سارا پالیسی کے بیس پہ ہوتا ہے. اب پاکستان کے اندر جو رجیم ہے ایک سنگل بائر ہے, اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے وہ گورنمنٹ آپ کو مجبور کرتی ہے یا اوبلائج کرتی ہے کہ جتنی بھی پاور آپ بنائیں گے وہ 100% آف ٹیک مجھے کرنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر گورنمنٹ اس کو نہیں آف ٹیک کر رہی تو جس نے پاور پلانٹ لگا لیا ہے اس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر لی. اسی وجہ سے وہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے, کیونکہ یہ ملٹیپل بائر مارکیٹ نہیں ہے ابھی پاکستان کے اندر. یہ اس کی اگزامپل وہی ہے نا کہ اگر میں جاؤں اور میں جا کے کار کو رینٹ کروں, اور کار کو رینٹ کرنے کے بعد میں اپنے گراج میں کھڑا کروں, نہ چلاؤں, اور بعد میں جن سے میں نے کار اپنی رینٹ کی ہے تو میں کہوں کیونکہ میں نے گاڑی نہیں چلائی تو اس لیے میں آپ کو اس کا جو ہے رینٹ ادا نہیں کروں گا. اچھا یہ فرمائیے گا, یہ پاور پلانٹ سے ہم اوور آل ایک جی فرمائیے. یہ بڑا مسکنسیپشن ہے سر. دیکھیے بات ساری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اگر ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی دینی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ جب گرمیوں میں جاتے ہیں تو آپ کی پیک ڈیمانڈ 26-27 ہزار میگا واٹ ہو جاتی ہے. اب اگر آپ نے لوڈ یہ تہیا کیا ملک نے کہ مجھے اب لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی ہے لوگوں کے لیے بھی اور کارخانوں کے لیے بھی, تو آپ اپنی کیپیسٹی اس کے مطابق لے کے لگاتے ہیں اور گورنمنٹ پھر آپ کو اپروول دیتی ہے. اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو لا محالہ وہ سپلائی ڈیمانڈ دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے ان سارے پلانٹس کی اپروول دی گئی. گرمیوں میں 26-27 بھی ہوتی ہے, سردیوں میں بھی ہمیں 8-9 ہزار 10 ہزار میگا واٹ بھی ہو جاتی ہے. پے ہمیں 26-27 کا کرنا ہوتا ہے. اس کا ایشو کچھ اور ہے نا خان صاحب. دیکھیں خان صاحب اس کا ایشو دیکھیں نا, روٹ کاز دیکھیں. روٹ کاز یہ ہے کہ پاکستان میں کیونکہ انڈسٹریلائزیشن ختم ہو گئی اور اس وجہ سے آپ کے پاس جو کارخانے لگنے تھے وہ نہیں لگے, اور ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو ویریشن آتی ہے, پاکستان ایک واحد ملک ہے کہ جس کے اندر اتنی سکلیکیلٹی ہے پاور ڈیمانڈ کے اندر. جس وقت آپ کے ہاں ڈومیسٹک پاور کنزمپشن بڑھتی ہے, دس از آل بیکاز آف ایئر کنڈیشننگ, تو آپ کی 26-27 ہزار چلی جاتی ہے. جب سردیاں آتی ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. تو ہمیں لا محالہ, اور وہ چکن اور ایگ سچویشن ہے کہ آپ کے پاس انڈسٹری کیوں نہیں لگ رہی, کیونکہ وہ سسٹینیبل آف ٹیک ہوتی ہے. یہ بات یہ فرمائیے گا کہ یہ میں نے سنی آپ کی بات. جی اب ہو گئی, بہت تفصیل ہو گئی. اب مجھے ذرا اس کلیدی سوال کا جواب دیجئے پلیز, کہ یہ جو اس میں خفیہ شقیں ہیں پورے سی پیک کے معاہدوں میں, جو خفیہ شقیں ہیں جو کہ کسی سے ڈسکس نہیں ہو سکتی, کسی کو بتائی نہیں جا سکتی, ان منصوبوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے جن کے ہم سودے کر رہے ہیں, جن کی ہم ادائیگی کر رہے ہیں, ان کی کوئی آڈٹ نہیں ہے, ان کی کوئی ڈیو ڈیلیجنس نہیں ہے. یہ جو پورا اس کے اندر جو ایک پردہ داری اور رازداری کے جو عوامل ہیں, یہ کتنے ہمیں کھا رہے ہیں؟ خان صاحب دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے فیز ون کے اندر تقریباً $25 بلین کی انویسٹمنٹ آئی. اس کے اندر سکوپ کیا تھا, پاور پلانٹ لگے, کول بیس پاور پلانٹ, اس کے بعد آپ نے کچھ ہائیڈل پلانٹ تو انڈر کنسٹرکشن ہے, اس کے بعد ونڈ کے پاور پلانٹ لگے اور سولر کے لگے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی پردہ داری ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس پروسیس سے پہلے پالیسی ہوتی ہے اور پالیسی کے بعد ایک بڑا ڈیٹیل سیکوینشل ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوتا ہے کہ آپ پہلے ایل او آئی لیتے ہیں پی پی آئی پی سے, پھر اس کے بعد ٹیرف ڈٹرمینیشن نیپرا کرتی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کی فائنینسنگ ہوتی ہے. پھر جب فائنینسنگ ہونے کے بعد پروجیکٹ لگ جاتے ہیں تو پھر دوبارہ آپ نیپرا کے پاس جاتے ہیں ٹیرف ٹرو اپ کرنے کے لیے, اور یہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے کہ کتنی کیپٹل کاسٹ ہے. بیچ میں ایک لفظ سوال کیا, پروجیکٹ لگ جاتے ہیں کس کاسٹ پہ لگ رہے ہیں, کیا یہ چیپسٹ لگ رہے ہیں, کیا یہ بیسٹ ہمیں ڈیل مل رہی ہے, یہ کیسے ڈیٹرمن ہوتا ہے؟ سر یہ نیپرا کرتی ہے نا. یہ دیکھیں نیپرا آپ کا ریگولیٹر ہے. دیکھیں جتنی میں نے نیگوشیشن کی ہے نیپرا سے, وہ جس وقت آپ اپنی کاسٹ لے کر جاتے ہیں وہ ہر چیز کو پوچھتے ہیں کہ آپ کا بوائلر جو ہے کتنے کا لے رہے ہیں, آپ ٹربائن کتنے کی لے رہے ہیں. یہ دیٹ از وائی یو ہیو دا ریگولیٹر. وہ انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہے, تبھی جا کر وہ آپ کا ٹیرف جو ہے ڈیٹرمن کرتا ہے. آپ ریگولیٹر کو بتا دیتے ہیں, میں عرض کر رہا ہوں, آپ بتا دیتے ہیں کہ میں بوائلر میں نے $5,000 کے لیا, میں نے ٹربائن $10,000 کی لی, میں نے یہ چیز $5,000 کی لی, لیکن یہ نیپرا کا تو اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا اس سے سستا اویلیبل تھا, کیا اس سے بہتر آپشن اویلیبل تھا, کیا یہی بیسٹ ڈیل اویلیبل تھی, جو کہ ہر خریداری میں حکومت پاکستان کو کرنی ہوتی ہے. پیپرا کے تحت ہوتی ہے نا سر ہر خریداری, مگر یہاں تو کسی طرح کی دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں. جی فرمائیں. ہاں صاحب دیکھیں دو اپروچز ہیں نیپرا کی.
ابھی تک جو ماضی میں پروجیکٹ لگے وہ کاسٹ پلس ہوتے ہیں، اور کاسٹ پلس وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، جس کے اندر باقاعدہ مہینوں لگ جاتے ہیں یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے ٹیرف کے لیے کہ آپ کو کیپٹل کاسٹ وہ کتنی الاؤ کریں گے، اس کے اندر ای پی سی کتنی ہوگی، نان ای پی سی کتنی ہوگی، بہت ڈیٹیل کے اندر نیپرا اس چیز کا تجزیہ کرتی ہے۔ پھر جس وقت پاکستان کے اندر میجر کرائسس آئے تو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ایک ہم اپ فرنٹ ٹیرف دیں گے، اور اپ فرنٹ ٹیرف کے اندر انہوں نے بتا دیا کیا انسینٹیو آپ کے پاس اویلیبل ہیں، کتنی آپ کے پاس کیپٹل کاسٹ ہے، جس نے لگانا ہے لگا دے، اور اس کی بیس کے اوپر کچھ پروجیکٹ جو ہے وہ 2015 کے وہ اپ فرنٹ ٹیرف پہ ہوئے۔ اب بات ساری یہ ہے کہ میں جو آپ سے بات کہہ رہا تھا وہ بیچ میں رہ گئی کہ اس کے بعد ایک اور موقع ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ پھر نیپرا کے پاس جاتے ہیں اپنا ٹیرف ٹرو اپ کروانے کے لیے، اور اس کے اندر پھر دوبارہ سے وہ ساری کاسٹ کو دیکھتے ہیں۔ اور میرا تجربہ تو یہ ہے کہ جتنے پروجیکٹ میں نے کیے ہیں پاور کے اندر، جب ٹرو اپ کرنے کے لیے گئے اس کے اندر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مزید نیپرا جو ہے وہ کٹوتی کر دیتی ہے، ای پی سی میں بھی کرتی ہے، نان ای پی سی میں بھی کرتی ہے۔ تو جو ٹرانسپیرنسی کی بات آپ کر رہے ہیں نا جہاں تک پاور پروجیکٹ ہیں، اور دوسرا میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا کہ اس کے اندر جو آپ کو انٹرسٹ کاسٹ ہے جو کہ چائنیز بیس پاور پروجیکٹ ہیں یا باقی دوسرے انٹرنیشنل لینڈر ہیں، بالکل کوئی فرق نہیں ہے۔